जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, ये ट्रांसमिशन आज हम लेकर आपके सामने ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती वसीम बंदगी साहब ने। बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाते हैं और अरबी पे ख़ास अबूर रखते हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्लाह का करम, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह रोज़ाना हमारे साथ मौजूद है, हमारी टीम का एक मुस्तकिल हिस्सा है। इसके अलावा हमारे साथ जो है ना वो मोईद सुल्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। मोईद सुल्तानी जवां साल नातख्वां सनाख्वां, इनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद औरंगज़ेब रिजवी, ये भी बहुत खुशला है नातख्वां सनाख्वां। औरंगज़ेब साहब, आप का भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो थोड़ी सी गुफ्तगू, उसके बाद फिर जो है वो नाज़मानों की तरफ जाएंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि आज हम हमारे प्रोग्राम में गेस्ट आ रहे हैं डीजी यानी डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी। वो जैसे ही तशरीफ़ लाएंगे उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं सर, क्या कहते हैं ख़ास तौर पे ये जो हमारी कारोबार में खाने की अशिया में मिलावट का सिलसिला जारी है और लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी बड़ी मैंने देखा है, अल्लाह माफ़ करे, अब देखने में बहुत दीनी और इल्मी मतलब ओनर्स लग रहे होते हैं, ये शरीयत के ख़ास पाबंद हैं, लेकिन चीज़ों में स्टैंडर्ड भी ख़राब होता है, मिलावट भी कर रहे होते हैं और हर तरीके से मुनाफाखोरी भी ज़्यादा कर रहे होते हैं। क्या फरमाएंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए डॉक्टर साहब, रिस्क के जो मामलात हैं, रिस्क का हलाल होना, तय्यब होना और जो रिस्क के हसूल के ज़राए हैं उनका बिल्कुल साफ़ सुथरा और शरीयत के मुताबिक होना, इस पर दीन इस्लाम की तालीमात बिल्कुल वाज़ेह हैं। नबी अलैहि सलाम का इरशाद पाक है, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि उनके पास जो रिस्क आ रहा है वो हलाल ज़राए से आ रहा है या हराम ज़राए से आ रहा है। कुछ चीज़ें तो वो हैं जो शरीयत मुताहरा ने वैसे ही हराम कर रखी हैं, यानी हमें खानी नहीं है। कुछ हमारे लिए हलाल हैं, लेकिन अगर उसके ज़राए गलत हैं तो वो तब हमारे लिए जायज़ नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि भाई लोग मिलावट कर रहे हैं, ख़यानत कर रहे हैं चीज़ों पर, दीन इस्लाम सख्ती के साथ इन तमाम चीज़ों से मना करता है कि जिसमें आप किसी दूसरे शख्स का इस्तेहसाल करें या उसको नुकसान पहुँचाएँ या कोई धोखा और ख़यानत करें। नबी अलैहिस्सलाम ने तो इस हद तक इन चीज़ों से मना फरमाया। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम बाज़ार से गुज़र रहे थे तो आपने देखा कि एक शख्स ने गंदम का एक ढेर रखा हुआ है फ़रोख्त करने के लिए और ऊपर बहुत साफ़ सुथरी और शानदार किस्म की गंदम डाली हुई है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब उस गंदम के ढेर में अपना हाथ डाला तो अंदर से जो गंदम है ना वो भीगी हुई और गीली गंदम निकली। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये क्या है? उसने कहा जी रात को बारिश हो गई थी तो ये गंदम भीग गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने सामने साफ़ सुथरी शानदार गंदम ऊपर सजा कर रखी है, यानी डिस्प्ले बहुत खूबसूरत रखा है, और अंदर जो गंदम है वो ऐब वाली है, इसको छुपा के क्यों रखा? तो नबी अलैहि सलाम ने इसकी मजम्मत फरमाई और सख्ती से इस बात से मना फरमाया कि तुम, यानी ये वही मिलावट वाली बात आ गई, धोखे वाली बात आ गई, खयानत वाली बात आ गई। अब देखिए आजकल का मुसलमान ये समझता है कि मैं अपनी नमाज वक्त पर पढ़ लूँ, रमज़ान का रोज़ा रख लूँ, वक्त आने पर अगर मेरे पास इस्तिताअत है मैं हज कर लूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी से निकल आया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आपकी तमाम तर जो इबादात हैं उन इबादात की कबूलियत का दारो मदार भी आपके रिस्क के हलाल पर मुनहसर है। अगर आप इस तरह खयानत करें, आप धोखा करें, मिलावट करें और नाकिस चीज़ें उम्दा बताकर आप बेचते रहें, या इसी तरह आप महंगे दामों फरोख्त करते रहें, या इसी तरीके से आप चीज़ों को स्टॉक करते रहें और फिर लोगों का इस्तेहसाल करते रहें और फिर ये समझें कि हमारी इबादत कबूल हो जाएंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। बल्कि हदीस पाक में बड़ी सख्त मजम्मत आई है। आप हैरान होंगे ये बात सुनकर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा अल्लाह की बारगाह में जाता है, रो रो के गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता है, हज करने जाता है, वो तवाफ कर रहा है, उसकी बाल गर्द आलूद हैं, इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन जब वो अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है कि तुम्हारा ये पुकारना कबूल नहीं है, तुम्हारा ये आना कबूल नहीं है। और उसकी वजह महज सिर्फ ये है, कहा कि तुम्हारा जो बदन पे लिबास है ना ये हलाल जराए से नहीं आया, तुमने जो रिस्क खाकर अपने आप को तवानाई देकर यहाँ पहुंचे हो वो हलाल जराए से नहीं आया। तो अब आप देखिए कि वो सारी मेहनत रायगा है, आपकी वो इबादत, उसकी तासीर, इबादतों के अंदर तासीर, दुआओं की तासीर, यानी वो सब कुछ नामुकम्मल हो जाता है और आपकी इबादतें भी नामुकम्मल रह जाती हैं, मकाम कबूलियत तक नहीं जाती हैं। बिल्कुल। इसलिए सबसे ज्यादा हमें तवज्जो अपने रिस्क हलाल पर ही देनी है और रिस्क हलाल को इबादत इसीलिए करार दिया
یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو ہماری تاجر برادری ہے، بعض لوگ اس طرح کی باتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، دیکھیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اچھا کام ان کے لیے سر ایک تاجر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یعنی اچھا تاجر، نیک تاجر ہو جو کوئی ایمانداری سے کاروبار کرتا ہو، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ روز آخرت. کتنی بڑی بات ہے، تاجر کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اگر لیکن اگر ایماندار تاجر ہو، ایماندار تاجر اور ایمانداری سے اپنا کاروبار کرتا ہو. بہرحال مزید آپ سے گفتگو کریں گے. ابھی سید اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے درخواست کروں گا شکیل بھائی مائک عنایت فرما دیجیے گا تاکہ اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول بس میں کون ہے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صف سے خود سجایا گیا جملہ صف سے خود سجایا گیا اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. بہت شکریہ اورنگزیب بھائی، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حسن اخوانی کی. اور اب میں درخواست کروں گا معید، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بلکہ مائک بھی دے دیتا ہوں. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا جا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا جا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا
رسول اللہ ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر میرے ہاتھوں میں رہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ تیرا لہن نعت خواں ثنا خواں بہت اچھی انداز میں یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے شرف حاصل کرتے ہیں. محمد دلشاد اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, خیریت سے آپ سے درخواست کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروفیسر اقبال عزیز الحمدللہ کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی پردے عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی پردے عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں چلنے والے وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے جیسی ڈیوڑی ہے ویسے بھکاری جیسا داتا ہے ویسے سواری میں گدا ہوں مگر کس کے در کا وہ جو سلطان کون مکان ہے میں گدا ہوں مگر کس کے در کا وہ جو سلطان کون مکان ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے یہ
مستند ہے میرے سر پر ہے تاج بلالی اور میری عمر رواں بس ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے ان کے قدموں پہ میری جبیں ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی ان کے قدموں پہ میری جبیں ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی اور اس کو کہتے ہیں بندہ نوازی نام اس کا ہے رحمت مزاجی دوستوں پر بھی چشم کرم ہے دوستوں پر بھی چشم کرم ہے دشمنوں سے بھی شیریں مقالی اور میں مدینے سے کیا گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے میں مدینے سے کیا گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سما خالی خالی اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم سلسلہ ہے میرا پہلا روزہ حنیفیہ ہنٹر بیف بروسٹ برگرز ان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے ننھے منھے سے پیارے پیارے سے بچے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے پاس اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو جو گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں اوساکا پی وی سی ٹیپ کی جانب سے دیے جا رہے ہیں اوساکا ایل ای ڈیز اوساکا پی وی سی ٹیپ اس کے علاوہ نیلسن رنگ زندگی کا نیلسن کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ان کو دیے جا رہے ہیں اور ناظرین ان کو جو ہے نا دل پسند کی جانب سے افطاری کا انتظام ہے اور کوئز جوس یہ جو پورا رمضان ہم دل پسند کی افطاری جو ہے اس سے ہم روزہ افطار کرتے رہیں اور کوئز جو کوئز نہیں بلکہ کوئز جو کہ آپ کا ٹرولی ٹیسٹ فلی جو ہے ان کا کہنا ہے وہ ہمارے پاس فروٹ جوسز ہیں اور دیگر انعامات بھی بچوں کے ساتھ جاتے رہتے ہیں تو یہ ننھے منھے بچے یہاں موجود ہیں مائک چونکہ ان لوگوں کے پاس اب آ چکا ہے تو اس لیے ان سے کچھ باتیں کریں گے تو سب سے پہلے بیٹا آپ سے شروع کرتے ہیں السلام علیکم کیمرہ اس طرف ہے وہاں دیکھ کے بات کریں گے وعلیکم السلام کیا حال ہے خیریت سے آپ جی ٹھیک کیا نام ہے آپ کا بیٹا ابو سفیان ابو سفیان ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کیا کوئی دینی تعلیم چل رہی ہے آپ کی جی چل رہی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کو دیکھ کے آپ کی شکل جو ہے نا وہ دیکھی دیکھی لگ رہی ہے مجھے کیوں وہاں دیکھیے کیمرے کی طرف جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ یہاں اس وقت موجود ہیں اور مفتی وسیم بندگی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی دینی علمی ادبی شخصیت ہیں بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں عربی زبان کی خاص مہارت رکھتے ہیں مفتی صاحب بہت بہت مبارک بھائی آپ بچے ماشاءاللہ آئے ہیں اور بہت پیارے برخوردار بچے ہیں دونوں بچے بلکہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں گڑیا وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے نا چلیے ٹھیک ہے بیٹا آپ یہ بہن کو دیجیے گا ذرا مائک السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے خیریت سے وہاں دیکھ کے بتائیے اچھا یہ بتائیے کہ امی زیادہ پیار کرتی ہیں یا بابا امی امی بابا ڈانٹتے ہیں کس بات پہ ڈانٹتے ہیں سب سے زیادہ کہ باہر جانے پہ ڈانٹتے ہیں کہ باہر نہیں جاؤ کھیلو نہیں کودو نہیں ہنسو نہیں کس بات پہ ڈانٹتے ہیں ویسے ہر بات پہ ڈانٹتے رہتے ہیں نہیں ایسا نہیں خیال بھی تو بہت رکھتے ہیں ماشاء اللہ نہیں ماشاء اللہ بہت پچھلے سال بھی لے کے آئے تھے آپ کو ہے نا
لے کے جاتے ہیں باہر آپ کو؟ بابا لے کے جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اچھا نعت کون سی آتی ہے آپ؟ نعت ہیں؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، چلیں ٹھیک ہے سنا دیجیے، ایک شعر سنا دیجیے گا. سنائیے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام میں الہی دیا، جس نے لا کر کلام میں الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ یہ گفٹ ہیمپر جائیں گے. اب بہن کو دیجیے گا مائک. جی السلام علیکم. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ مریم. مریم کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ سنائیں گی؟ مائک قریب کر لیجیے، یہ آواز ہے. جی سنائیے. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبنا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، يمي وعبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ قرۃ العین. ماشاءاللہ کیا پیاری ماشاءاللہ بچی ہے. اسکول جاتی ہیں آپ؟ نہیں. اسکول نہیں جاتی ہیں. چلیں بھائی بڑے پیارے پیارے، یہ دو بچے بھی بہت پیارے، اور بڑی بات ہے والدین کس محنت سے کس لگن سے بچوں کو لے کر آتے ہیں، اور ان کی یہ ایک جملہ ایک لائن سننے کے لیے پوری ٹرانسمیشن کا انتظار کرتے ہیں. یہ ہے والدین کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہ بڑی بات ہے. میں نے بھی دیکھی نا جس وقت یہ جو ہے مفتی وسیم بندگی صاحب کی صاحبزادی جب یہ کلام پڑھ رہی تھی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہی تھی، تو جو مفتی وسیم بندگی صاحب ہیں ان کے چہرے کے جو جذبات اور تاثرات ہیں وہ دیکھنے والے تھے ماشاءاللہ. یہ ایک والدین یا ایک باپ کے ہی بے شک بہت بڑی بات، واقعی کوئی شک نہیں اس میں. چلیں اب شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل مدنی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد منزل حق کا راستہ دیکھا آپ کا جس نے نقش پا دیکھا، آپ کا جس نے نقش پا دیکھا، لب پہ بے ساختہ درود آیا، نام جب آپ کا لکھا دیکھا، نام جب آپ کا لکھا دیکھا، شرم بو جہل کو نہیں
نے پتھر کو بولتا دیکھا، اس نے پتھر کو بولتا دیکھا، دشمن جان کو بھی امان دے دی، دوست تو وصف مصطفیٰ دیکھا، دوست تو وصف مصطفیٰ دیکھا۔ آخری پیپسی بچی اپنے لیے چھپا لیتے، کوڈ بتاؤ جلدی۔ 10 20 30 یہ تو کوئی بچہ بھی کریک کر لے گا، اور مشکل 10 20 30 10 20 30 کے میں تو کہہ رہا تھا کہ پیپسی کے صرف فیک نہیں، ہر بڑے پیک پر 10 20 سے 30۔ ہاں کریک تو پیپسی نے کی ہے، سب سے اسٹرانگ آفر۔ اب سمجھ آ رہا۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان گزشتہ 6 ماہ سے غزہ میں محصور لاکھوں فلسطینیوں کے لیے امدادی اشیاء کی مسلسل فراہمی کو ممکن بنا رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہزاروں ٹن امدادی سامان غزہ پہنچا چکی ہے۔ آئیے مظلوم فلسطینیوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھائیں، زکوٰۃ و عطیات کے لیے رابطہ کریں۔ سحری کی میٹھی نیند ورسز سوئیاں رنگین، ہلکی پھلکی تھکان ایک گھونٹ میں ہی گون، مقابلہ بٹوین بھوک ایٹ افطاری اینڈ چٹپٹی چیزیں کتنی ساری، ڈنر بھی ہونا چاہیے A1، مقابلہ سخت بٹ وقت ہے کم، بیک پالر کے ساتھ ہینڈز آف دا کلاک سے جیت جائیں امی کے ہاتھ۔ اس رمضان کو اور سمپل بنائیں ود اسلام ورلڈ، ڈیجیٹل تسبیح اور ڈیلی ریمائنڈر سے رکھیں عبادت کو آن ٹائم، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور خود کو رکھیں محفوظ ود تکافل پلانز۔ نعمتوں میں برکتوں کا کمال، یہ سنہرا سالار روح افزا، زندگی مبارک۔ اپنی عبادت کا شکرانہ، خوشیاں بانٹنے کا ایک بہانہ، کسی کو زندگی کی امید دلانا، فطرانہ۔ اپنے گھر پر عید منانے کی امید لیے کینسر کے زیر علاج مریض ہیں آپ کے فطرانے کے صحیح حقدار۔ اس بار شوکت خانم کینسر ہسپتال کو بھجوائیں اپنا فطرانہ، جو ہوگا ان مریضوں کے لیے آپ کی طرف سے ایک نذرانہ۔ گھر بیٹھے فطرانہ دینے کے لیے کال کریں یا آن لائن عطیہ کریں۔ کراچی اور اس کے مضافات میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دیگر مقامات پر رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله